بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو، جس کا پتہ نہ ہو، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ کئی ایک مسائل ہماری زندگیوں میں ایسے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، کئی علم والوں کو بھی علم نہیں ہوتا۔ علی کل ذی علم علیم، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو یہ تو لازم نتیجہ ہے کہ کئی ایک چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اہل ذکر سے مراد وہ علماء ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، کیونکہ ذکر قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آسمان سے جو اترنے والی شریعت ہے اس کو ذکر کہا گیا ہے۔ تو اہل ذکر سے مراد وہ علماء ہیں جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا رہنمائی دی کہ تمہیں علم نہیں تو پوچھو، تحقیق کرو۔ ہمارے ہاں ایک عجیب منطق چلتی ہے، کہتے ہیں جی بحث نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، گمراہ ہو جائیں، گناہ گار ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اس کا حل ہے پوچھنا، اس کا حل تحقیق کرنا ہے، علماء سے سوالات کرنے ہیں۔ یہ حل نہیں کہ وہ بیٹھ جاؤ، کسی سے نہ سننا ہے نہ سنانا ہے نہ پوچھنا ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو سوال پوچھو، تحقیق کرو۔ اللہ رب العزت نے تحقیق کرنے کا حکم دیا، اور پوچھنا بھی کیسے ہے؟ دیکھیں اسلام نے ہماری کیسی رہنمائی کی، قربان جائیں آسمان سے اترنے والی شریعت پہ کہ اس نے ہماری کیسی رہنمائی کی کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تم پوچھو، علماء سے پوچھو، پوچھنے سے ہچکچاؤ نہیں، شرم نہ کھاؤ، شرم محسوس نہ کرو، ڈٹ کے پوچھو۔ ہاں پوچھنا کیسے ہے، اسلام نے یہ رہنمائی بھی کی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر۔ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو کیسے پوچھنا ہے؟ بالبینات، بینہ مانگنی ہے، بینہ ثبوت مانگنا ہے۔ یہ نہیں مفتی سے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب نے کہا جی اس طرح ہے، بات ٹھیک ہے جی، نہیں، بالبینات والزبر، دلیل مانگنی ہے، دلیل، بینہ۔ اب بینہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے اتنی رہنمائی تو ہماری کر دی کہ تم نے بینہ مانگنی ہے۔ اب بینہ کسے کہتے ہیں؟ کیا کسی امام کے قول کو بینہ کہتے ہیں؟ کیا کسی فقیہ کی رائے کو بینہ کہتے ہیں؟ کیا کسی مجتہد کے اجتہاد کو بینہ کہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، دو چیزیں بینہ ہیں، دو۔ ایک قرآن بینہ ہے، اللہ نے اس کو بینہ کہا ہے، کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس و بینات، اللہ نے اس قرآن کو بینہ کہا ہے جو اللہ نے رمضان میں اتارا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ قرآن بینہ ہے۔ قرآن جب بھی مسئلہ پوچھو بینہ مانگو۔ بینہ سے کیا مراد؟ قرآن سے دلیل مانگو۔ ایک اور چیز بینہ ہے، وہ کون سی؟ اللہ فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ بینہ کا اللہ نے ذکر کیا کہ کفار اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کا پیغمبر بینہ ہے، محمد رسول اللہ بینہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بینہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بینہ ہے، آپ کی حدیث بینہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ جب بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو بینہ مانگنی ہے، قرآن کی آیت یا حدیث مصطفیٰ، بس یہ دو چیزیں بینہ ہے۔ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ ترکت فیکم امرین، اے میری امت کے لوگوں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں، تیسری کا نام نہیں لیا۔ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ایک قرآن ہے اللہ کی کتاب، و سنتی، ایک آقا نے فرمایا میری سنت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری کامیابی اور ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو جب بھی مسئلہ پوچھنا ہے قرآن سے دلیل مانگنی ہے یا حدیث مصطفیٰ سے دلیل مانگنی ہے۔ مجھے ایک دیہاتی پینڈو کی بات یاد آئی جو اونٹوں کا چروایا تھا، حج کرنے کے لیے گیا بیچارہ۔ جب وہ گیا نا بیت اللہ میں تو اسے حج جیسے اہم ترین رکن کا بھی طریقے کا علم نہیں تھا، اس قدر بیچارہ لا علم تھا، چروایا تھا، ایک جٹ آدمی تھا، علم تھا نہیں۔ جب وہ گیا تو ہر بندے کو پتا ہے کہ جو بھی حج عمرے کے لیے جاتا ہے وہ احرام باندھتا ہے دو چادروں سے، ایک چادر کی تہ بند بناتا ہے، ایک چادر اوپر لیتا ہے، یہ سب کو پتا ہے، اتنا مشہور ترین مسئلہ، لیکن اس بیچارے کو علم نہیں۔ آپ اندازہ کریں اس کو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ اب وہ طواف کر رہے ہیں، اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے، کوٹ۔ ایک تابعی نے، بہت بڑے محدث نے، جس نے کئی صحابہ سے دین سیکھا تھا، سیدنا عبد الرحمن بن زید، انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی دیہاتی شخص ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جو محرم حج عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، سلا ہوا لباس، کسی قسم کا سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا۔ اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے، اسے روکا، اسے کہا بھائی حج کر رہے ہو؟ جی ہاں۔ کہا یہ کوٹ تو نے پہنا ہوا ہے، کوٹ نہیں پہن سکتا۔ لا یلبس المحرم البرنس، محرم کوٹ نہیں پہن سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں ذرا، اس پینڈو اور دیہاتی نے جو بالکل لا علم تھا، وہ ایک اصول جانتا تھا، اصول کا اسے پتا تھا۔ اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے، آپ بہت بڑے تابعی ہیں، آپ نے اولو العزم صحابہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے دین کو سیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن حضرت میرا کوٹ اتنا کہنے سے نہیں اتر سکتا، اتنے کہنے سے میرا کوٹ نہیں اتر سکتا۔ میرا کوٹ اتروانا چاہتے ہو، ایتنی بشیء من کتاب اللہ اور بسنت رسول اللہ، تمہیں قرآن سے کوئی دلیل پیش کرنی ہوگی یا حدیث مصطفیٰ سے کوئی دلیل پیش کرنی ہوگی۔ یہ پینڈو ہے، پینڈو جس کو حج جیسے مشہور رکن کا پتہ نہیں، لیکن یہ جانتا ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں چلتے،
سنی سنائی کے پیچھے نہیں چلتے، چاہے بہت بڑا محدث ہو، صحابہ کا شاگرد ہو، دلیل مانگتے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں، کتاب و سنت کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس نے کہا قرآن سے دلیل پیش کرے یا حدیث مصطفیٰ سے۔ اب محدث نے کیا کیا، پوری حدیث پڑھی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلبس المحرم القمائص ولا العمائم ولا البرانس، کہ احرام باندھنے والا نہ قمیض پہن سکتا ہے، نہ کوٹ پہن سکتا ہے، اور کوئی بھی سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا۔ جب اس کے کانوں میں قال اللہ وہ قال رسول اللہ کی آواز پہنچی، نزل برنس، اس نے فی الفور اسی وقت کوٹ اتار کے پھینک دیا اور چادر میں لپٹ کر وہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگا۔ یہ اسلام ہے میرے بھائیوں، یہ دین ہے، یہ دین، یہ صراط مستقیم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میں نے صحابہ کی زندگی پڑھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک کیس آیا، بڑا عجیب کیس کیا تھا کہ ایک شخص نے آ کے عمر بن خطاب کی عدالت میں کیس درج کروایا۔ کیس یہ تھا، وہ کہتا ہے امیر المومنین میں مدینے میں آیا ہوں، میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، میں مدینے کی زیارت کے لیے آیا ہوں، تو میں مسجد نبوی میں گیا، میں نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک شخص منبر پر بیٹھا ہے، وہ مسئلے بیان کر رہا ہے۔ اس نے مسئلے بیان کرتے کرتے ایک مسئلہ بیان کر دیا غسل کے بارے میں۔ میں نے اس سے دلیل مانگی، میں نے کہا یہ جو آپ نے غسل کے بارے میں مسئلہ بتلایا ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس نے مجھے آگے سے کہا سمیت امی، میں نے اپنے چاچا سے سنا، میں نے اپنے چچا سے سنا ہے۔ یہ اس نے حوالہ دے، وہ غصے میں آ گیا، وہ اس کے بارے میں مقدمہ کروانے کے لیے عمر بن خطاب کی عدالت میں آیا ہوا ہے کہ میں نے اس کو دلیل مانگی ہے، وہ چچا ماموں کی بات کرتا ہے۔ دین میں چچاؤں اور ماموں کے حوالے نہیں چلتے، یہاں قرآن اور حدیث کی بات چلتی ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا بالکل صحیح ہے، اس نے تو غلط کیا ہے، چاچو یا ماموں کی بات یہاں نہیں چلتی۔ اس کو طلب کیا گیا، اس کو بلایا گیا عمر بن خطاب کی عدالت میں، اسے کھڑا، اس نے اپنے چاچو ماموں کی بات کی۔ اللہ اکبر، عمر بن خطاب غصے میں آ گئے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ جو منبر پہ بیٹھنے والا بندہ تھا جس نے فتویٰ دیا، یہ کون ہے؟ یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں تھا جس نے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے مسئلہ بتایا، جس سے ایک اجنبی نے دلیل مانگی، اس نے اپنے ماموں کی بات کر دی۔ یہ عام آدمی نہیں، یہ کون ہے؟ یہ زید بن ثابت، محمد رسول اللہ کے صحابی تھے۔ زید بن ثابت یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی تھے، صحابی، وہ مسئلہ بتا رہے ہیں اور اس سے دلیل مانگی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے میں نے ماموں سے سنا، کہا، اور یہ بھی سمجھ لیں اس کا ماموں کون سا تھا؟ ابی بن کعب، سیدنا ابی، وہ بھی صحابی تھے۔ ابی بن کعب وہ بھی صحابی تھے، عظیم ترین صحابی۔ نبی علیہ السلام نے جسے کہا تھا ابی کے دروازے پہ چل کے اللہ کے نبی آئے۔ آقا کیسے؟ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ابی کو جا کے سورہ بینہ پڑھ کے سنا۔ اللہ، ابی کہنے لگے اسمانی اللہ، آقا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں، سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا کہ جو ابی کو یہ سورت سنا کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ یہ عظیم صحابی، فتویٰ دینے والا صحابی ہے، جس کا حوالہ دے رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ دلیل نہیں، دلیل کس کی چلتی ہے؟ صحابی کی نہیں، دلیل قرآن اور حدیث کی چلتی۔ مقدمہ دائر ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا او زید، تیرے جیسے لوگ بھی ماموں کے حوالے دیں گے، چاچاؤں کے حوالے دیں گے، تو میرے اس دین کا کیا بنے گا؟ پھر اللہ ہی حافظ ہے نا، یہ حوالہ چلتا ہے بلا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے
اسی وقت انصار کو بلایا، مہاجرین کو بلایا، کہا یہ زید بن ثابت نے ایک فتویٰ دیا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ عمر بن خطاب غیظ و غضب میں آ گئے، کہا زید دیکھو، انصار بھی نہیں جانتے، مہاجرین بھی نہیں جانتے، تم یہ فتویٰ دیتے ہو۔ تحقیق کا دائرہ وسیع کیا گیا، یہ بھی مقدمہ چل رہا ہے، اس کی تحقیق ہو رہی ہے، سماعت جاری ہے، سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے مسئلے کی۔ آج اگر عدالتوں میں یہ مسئلے شروع ہو جائے نا آج، تو کوئی ایسا مولوی نہ بچے جس کے خلاف مقدمہ نہ ہو، کیونکہ ممبر میں بیٹھا جو مرضی بیان کر جائے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قال اللہ و قال رسول کی کوئی دلیل نہیں ہے، کچی پکی کتابوں کے حوالے، یا کہیں گے فیس بک میں پڑھا تھا، فیس بک کے حوالے دے رہے، عجیب بات نہیں ہے، یا اخبارات کے حوالے دینا شروع ہو جائے۔ آج اگر اس قسم کی تحقیق اور اس قسم کی عدالتیں جاری ہو جائے تو منظر ہی بدل جائے، کیفیت ہی بدل جائے۔ تو تحقیق ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں۔ آخر انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ کے گھر پیغام بھیجا جو اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی، کہا زید نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اس کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم ہے؟ سیدہ حفصہ نے کہا ہاں، زید نے صحیح کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ دلیل ملی، پھر جا کے زید بن ثابت کی جان چھوٹی، ورنہ عمر بن خطاب نے اس دن جناب زید بن ثابت کو درے مارنے تھے کہ انہوں نے بغیر حوالے کے اپنے ماموں کا حوالہ دے کے مسئلہ بیان کیا۔ میرے بھائیو، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اس میں قرآن و حدیث کے حوالے چلتے ہیں، اس میں بزرگوں کی باتیں نہیں چلتی۔ بزرگوں سے سنا تھا، بزرگوں نے کہا تھا، ہماری کئی ایسے لوگ ہیں ان کی بات کا آغاز ہی بزرگوں سے ہوتا ہے۔ بزرگی بزرگوں کی بے شک وجاہت ہے، لیکن اطاعت کے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ یہ دین ہے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت پر زندہ رکھے، اللہ کتاب و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ۔